جو اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو غیروں کی نگاہ میں بھی ذلیل کرتے ہیں. جو اللہ کی نگاہ میں عزیز ہو جاتا ہے اللہ غیروں کو ان کی نگاہ میں ذلیل کرتے ہیں. یہ تھا صحابہ کرام کا یہ عزت کا اور غیروں کی ذلت کا اصل ضابطہ. ابھی ہم کیا بتاؤں کام کے اعتبار سے بہت ہی پیچھے چل رہے ہیں. ابھی تک سخت قدم اٹھانے کی استعداد نہیں پیدا ہوئی کہ اذان پر یہ قدم اٹھاوے اسی کی طرف. کہہ دو وزیر سے اگر اللہ تمہیں مطلوب ہے تو کلمہ پڑھ کر مسجد میں آ جاؤ, اللہ مطلوب نہیں ہے تو انتظار کرو, ہم نماز کے بعد آئیں گے, ہم نماز پڑھ کر آئیں گے, انتظار کرو. اگر مسلمان نے غیروں کے ساتھ میٹنگ رکھ لی اور اس درمیان میں کوئی نماز ضائع ہو گئی یا اذان پر میٹنگ چھوڑ کر مسجد میں نہ گئے, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ان سب کو غیروں کے حوالے کر کے رہیں گے. ان کے مطالبے کبھی پورے نہ ہوں گے. اللہ انہیں غیروں کے حوالے کر کے رہیں گے کہ جب ہم نے مسجد میں بلایا تھا تم نے وزیر کی میٹنگ پر ہماری مسجد میں ہماری عدالت میں آنے کو مقدم کیوں نہ کیا. اگر یہ کر لیتے ہم ساری وزارتوں کو تمہارے پیروں میں ڈالتے, یہ تمہاری خوشامد کرتے. تم نے نماز کو ضائع کر کے ان کی وزارت کو ہمارے مقابلے میں تسلیم کر لیا ہے. یوں کہتے ہیں نماز جماعت سے پڑھنا تو سنت ہے, فرض نہیں ہے. اگر اس وقت وزیر صاحب میٹنگ ہو رہی ہے نماز بعد میں پڑھ لیں گے, میٹنگ ضروری ہے. سوال سنت موقدہ کا نہیں ہے, سوال اس کا ہے اللہ نے مسجد میں بلایا تھا تم بلانے پر کیوں نہیں آئے. لوگ سمجھتے ہیں اذان اعلان ہے, اذان اعلان نہیں ہے, اذان دعوت ہے, اللہ نے بلایا ہے. ایک صاحب نے آ کے عرض کیا کہ میں آنکھوں سے اندھا ہوں, میرے مسجد کے درمیان بہت سے درخت ہیں کھجور کے, مجھے کوئی لانے والا نہیں ہے. میرے مسجد کے درمیان ایک نہر گزرتی ہے جس کو پار کر کے آنا پڑتا ہے پانی کے اندر سے نکل کر. میرے مسجد کے درمیان ایسے راستے ہیں جس میں کیڑے مکوڑے سانپ بچھو بہت ہیں. آپ مجھے اجازت دے دیجئے میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں. آپ نے فرمایا اذان کی آواز سنتے کہ جی ہاں. فرمایا مسجد میں آیا کرو. میرے دوستو عزیزو اتنی سخت وعید ہے گھر میں نماز پڑھنے والوں کے لیے. فرمایا آپ نے کہ میرا دل چاہتا ہے نوجوانوں سے کہوں کہ لکڑیاں اکٹھی کریں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دیں جو فرض نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں بغیر عذر کے. ایسا عذر شدید کہ منافق بھی سہارے سے مسجد میں آتا تھا نماز کے لیے. یہ ذرا سے بہانے پر کہے گا سنت ہے جماعت سے نماز پڑھنا فرض نہیں ہے. میرے دوستوں میں عرض کر چکا مسئلہ سنت فرض کا نہیں ہے, مسئلہ اس کا ہے کہ ادھر اذان ہوئی ادھر گاہک آ گیا دکان پر. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے کہ میرے بلانے پر آتا ہے یا گاہک کے تقاضے کو پورا کرتا ہے. اگر گاہک کے تقاضے کو پورا کرے تو میں اس کی کمائی کے نقشوں میں بیماریاں لاؤں گا, اس کی کمائی کے نقشوں میں آگ لگاؤں گا, اس کی کمائی کے نقشوں میں چوریاں اور ڈکیتیاں ہوں گی, اس کی کمائی کے نقشوں میں ایسے مصارف اور ایسے خرچے پڑیں گے کہ اس کے اخراجات اس کی کمائی سے کہیں زیادہ ہوں گے. کیونکہ جس نے نماز کو بگاڑا سبب کے لیے, نماز اس کے اسباب کے لیے بد دعا کرتی ہے, اور جس نے اسباب کو بگاڑ دیا اور چھوڑ دیا نماز کے لیے, اللہ تعالیٰ مسجد کے آباد کرنے والوں کے لیے ان کے دنیاوی کاموں میں فرشتوں کو مددگار بنا دیتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں اصل میں نماز پر یقین لانا ہے شکلوں کے انکار سے. نماز پر یقین لانا ہے شکلوں کے انکار سے. شکلوں کا انکار صرف زبان سے نہ ہوگا, شکل کا انکار صرف زبان سے نہ ہوگا. زبان تو دل میں یقین کے اترنے کا راستہ ہے, لیکن دکان کو چھوڑ کر آنا یہ یقین کی حقیقت ہے. یہ یقین کی حقیقت ہے. زبان تو یقین کے آنے کا راستہ ہے, لیکن دکان کو نماز کے لیے چھوڑ دینا یہ ایمان کی حقیقت ہے. ابھی تو چھوڑا ہے دکان کو نماز کے لیے, اگر وہاں سے سنتیں چھوڑ کر آ گیا دکان کے لیے پھر بھی یقین نہ بنا. یہ کہے کہ نہیں سنتیں پڑھ کر جاؤں گا کیونکہ دکان سے نہیں بلتا نماز سے بلتا ہوں. یہ ہے اصل میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ اس نے دکان کے لیے میرے کون سے حکم کو توڑا ہے. جس حکم کو توڑ رہا ہے سمجھ لے کہ نماز پر یقین نہیں دکان پر یقین ہے. بس اس یقین کی مشق کے لیے کہتے ہیں کہ
اللہ کے بلانے پر فوراً آ جاؤ۔ اس طرح ہمیں میرے دوستو عزیزوں سب سے پہلے نماز سے کامیابی کے یقین کی دعوت دینی ہے، نماز سے کامیابی کے یقین کی دعوت دینی ہے، پہلا کام یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی نمازوں پر خوب مشق کیا کرو۔ دھیان سے سن رہے بات، ادھر دیکھو میری طرف، ادھر دیکھو، ادھر دھیان سے سنو بات۔ ہمیں نماز سے کامیابی کے یقین کی خوب دعوت دینی ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنی نمازوں پر خوب محنت کرو۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میرے کام کا مقصد ایمان اور عبادات میں کمال پیدا کرنا ہے۔ جدھر نماز میں کمال پیدا ہوگا دین میں کمال پیدا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی نمازوں پر خوب مشق کیجو، لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی مشق کیجو اللہ کے راستے میں نکل کر، کیونکہ اگر نماز میں جلدی کرو گے اور رکوع سجدے میں جلدی کرو گے تو میرے دوستو عزیزوں رکوع سجدے میں جلدی کرے گے تو اللہ تعالیٰ متوجہ نہ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا اللہ اس کے نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ جیسی نماز ہوگی ویسا دین ہوگا، جتنا نماز میں کمال ہوگا دین میں کمال ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من اقامها فقد اقام الدین، جو نماز کو درست کر دے گا وہ دین کو درست کر لے گا، جو نماز کو بگاڑے گا وہ دین کو اٹھائے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی مشق کرنی ہے۔ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، اس کا خوب اہتمام کیجو۔ نوافل کی کثرت اللہ تعالیٰ کے ایسے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اس کے اعضاء بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے کان، اس کی آنکھ، کہ اس کا دیکھنا، بولنا، اس کا چلنا، پکڑنا، یہ سب میرے اعتبار سے ہو جاتا ہے۔ اعضاء انسانی گناہ جب کرتے ہیں جب ان اعضاء سے اللہ کے حکم پورے نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں پہ خوب مشق کریں۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اپنے آپ کو نوافل کا عادی بنانا ہے۔ تہجد کو لازم پکڑ لو، تہجد کو لازم پکڑ لو، سب سے کہہ رہا جتنے جوانوں میں نکلنے والے ہیں یا نہیں، اور خاص طور پر پرانے، تہجد کو لازم پکڑ لو۔ سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل رات کا قیام ہے۔ جتنا نفس کو کچلا جاتا ہے رات کی تہجد سے، اتنا اور کوئی چیز نفس کو کچلنے والی نہیں ہے۔ رات کے قیام کو لازم پکڑ لو۔ فرمایا قرآن میں اشد وطا کہ سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل وہ رات کا قیام اور تہجد ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ فرمایا کرتے تھے نکلنے والی جماعتوں سے کہ تم دو کام زیادہ کیجو اس راستے میں نکل کر تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، ایک رات کا قیام، دوسرے قرآن کی تلاوت، ان دو کاموں کو زیادہ کیجو۔ اس طرح ہمیں تہجد کا بہت اہتمام کرنا ہے۔ نوافل کی کثرت سے گناہوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ نوافل کی کثرت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے قرب سے گناہوں سے دوری ہوگی، اور اللہ کی دوری سے گناہوں سے قربت ہوگی۔ اس لیے گناہوں سے دور رہنے کے لیے سب سے آسان راستہ نوافل کی کثرت ہے۔ اس طرح ہمیں خوب اہتمام کرنا ہے نوافل کا۔